اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود کو کئی گناہ کر کے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. الرسول پر الف لام عہد خارجی کا ہے، خاص رسول. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے. یا اس کا معنی تجرید کے ساتھ ہو تو پھر جلدی کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں یہ تو علاج کے لیے ڈالی ہے، اندر کام اپنا کرنے لگ گئی ہوگی. درود شریف پڑھ لیں. جلدی کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی پریشانی میں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیں یا اپنے اوپر ظلم کریں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کریں تو پھر استغفار کریں اپنے گناہوں سے. نہیں، یہ استفہامیہ ہو تو کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو اللہ کے علاوہ. ولم یسروا، اور جو کچھ انہوں نے برے کام کیے اس پر مصر نہ رہیں، اصرار نہ کریں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں ان کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. کہ گزر چکے تم سے پہلے واقعات، پس چلو پھرو زمین دیکھو کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا. یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے. ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو. تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو صبر کرو، تحقیق اس قوم کو بھی تکلیف پہنچی اس کی مثل. اور یہ ایام ہم پھیرتے رہتے ہیں اس کو لوگوں کے درمیان، تاکہ جان لے معنی ظاہر کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اور بنائے تم سے شہداء. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تاکہ کھڑا کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور مٹائے کافروں کو.
یہ یمحص کے اپنے ذوق کے مطابق مفسرین نے مختلف معنی کیے. یہ جو میں معنی کر رہا ہوں کھڑا کرے، یہ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کا ہے، کھڑا کرے. اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ولیمحص کا معنی کرتے ہیں تاکہ نکھارے اللہ تعالیٰ، نکھارے. اور عام مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں صاف کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو. مقصود ایک ہی ہے لیکن لفظوں کا کہ وزن کے اعتبار سے سب سے زیادہ وزنی اور شاندار لفظ مجھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا، تاکہ نکھارے اللہ تعالیٰ. کھڑا کرنا تو ہوتا ہے جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کے بعد، بھئی یہ کھڑا کر دیا اس کو. صاف کرنا ہے کہ جب پہلے گندگی ہو. یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کی صفات بیان کر رہا ہے، اگرچہ جس واقعے کے ساتھ ان آیات کا تعلق ہے اس میں تھوڑا سا ہلچل مچی تھی، لیکن یہ معنی شاندار ہے صحابہ کے شان کے مطابق کہ تاکہ نکھارے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور کافروں کو مٹائے. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں، اور ابھی تک صبر کرنے والوں کو ظاہر نہیں کیا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ، تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے موت کے آنے سے پہلے. پس تحقیق تم نے دیکھ لیا موت کو اپنے آنکھوں سے. یہ مرادی معنی فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تحقیق تم نے دیکھ لیا موت کو وانتم تنظرون. لفظی معنی تو ہے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. اب شاندار معنی یہ کہ تم نے دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے موت کو. ربط یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے اصول فوز للمؤمنین کا ذکر تھا. اب بقیہ اصول فوز کا بیان ہے. یہ پہلا ربط ہے. پہلے اصول فوز کا تذکرہ تھا، اب بقیہ اصول فوز کا بیان ہے. پہلے داستان عہد کا ذکر تھا، اب بقیہ کا ذکر ہے. یہ دو طرح کا ربط ہے. موضوع رکوع اصول فوز، صداقت و فضائل قرآن. خلاصہ تذکیرات ثلاثہ مومنین کاملین کے اوصاف و نتائج. قبولیت توبہ تائبین، حکمت شکستہ میدان احد، حکمت شکست میدان احد، اس میں شکست کیوں ہوئی؟ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا کا ما قبل متصل کے ساتھ اس آیت کے ربط کے بارے میں تفسیر عثمانی میں ہے. توجہ فرمائیں گے. تفسیر عثمانی میں ہے کہ پیچھے تذکرہ تھا عہد کا. پچھلی آیات میں ہم نے کل عہد پڑھا ہے نا، اور عہد کے واقعے کے ساتھ متصل سود کی حرمت کا تذکرہ ہے. میدان عہد اور سود، ان میں کیا ربط ہے، کیا مناسبت ہے؟ تفسیر عثمانی میں ہے کیونکہ سود انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور نامرد بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سود کے قریب نہ جانا،
ورنہ بزدل اور نامرد بن جاؤ گے، میدان میں نہیں اتر سکو گے۔ اس لیے اگر میدان میں تم فتح چاہتے ہو تو سود سے بچو۔ شاندار بات فرمائی، شاندار سبق ہے۔ راز کا پتہ چل گیا کہ ایمان والے اس وقت مغلوب کیوں ہیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو سود میں جکڑ دیا ہے۔ اب علماء جتنا بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں علماء اکرام کہ تمہیں ہم متبادل ایک ضابطہ دیتے ہیں، جب انہوں نے دیا ہوا ضابطہ نہیں مانا، ٹھکرا دیا، تو اس کو جاری کر کے دکھا رہے ہیں، دیکھو ہم بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ میزان بینک کی صورت میں دوسری اسلامی بینکیں، مفتیان اکرام نے وہ اصول چلا کے دکھائے اور دکھایا کہ تمہارے اصولوں سے زیادہ کامیاب اصول ہیں، تم یہود و نصارہ کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ لیکن وہ ایسا انہوں نے جکڑا ہوا ہے اسلامی ممالک کو سود کے قرضے میں کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ نکلیں گے تو غالب آئیں گے، جب تک سود کھاتے رہیں گے مغلوب رہیں گے، بزدل رہیں گے، سلوٹ مارتے رہیں گے بس۔ تو بتا دیا کہ بزدلی پیدا ہوتی ہے سود سے۔ لیکن مولانا منظور احمد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ پیچھے تقویٰ کا ذکر تھا، اور یہ جو سود ہے یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ بتا دیا کہ خیال کرنا کہیں سود کے پیچھے نہ پڑنا، یہ بھی تقویٰ کو ختم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ ربا کو۔ پیچھے بھی تذکرہ آیا تھا، وحرم الربا صراحتاً، اللہ تعالیٰ نے ربا کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دو گنا کئی گنا کر کے نہ کھاؤ۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے، اس جگہ فرما رہے تھے کہ ایک ماسٹر نے مجھے کہا، ریاضی دان نے، کہ قرآن مجید میں 1 گنا سود سے روکا گیا ہے، لہذا 2 گنا سود جو ہے وہ تو جائز ہے، 1 گنا کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا، کہ 1 گنا کر کے نہ کھاؤ۔ کہتے میں نے ان کو کہا کہ تیری ریاضی انتہائی کمزور ہے، کیونکہ اضعاف کہتے ہیں، اضعاف یہ جمع ہے ضعف کی، اور ضعف کہتے ہیں 2 گنا کو، اور اضعاف جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور مضاعفہ پھر اس کی تاکید ہے۔ تو گویا یہ کہا گیا کہ تم 6 گنا نہ کھاؤ، کم از کم 6 گنا نہ کھاؤ، تو تیری ریاضی تو کمزور ہے، یعنی 6 گنا نہ کھاؤ، 4 گنا کھا سکتے ہو، 5 گنا کھا سکتے ہو۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں وہ بھی یعنی ان کو تبکیتاً یہ بات کر رہے تھے، خاموش کرانے کے لیے، ورنہ اضعاف مضاعفہ یہ شرط احترازی نہیں ہے، بلکہ اتفاقی ہے کہ ربا میں مقصود تمہارا کئی گنا کر کے کھانا ہوتا ہے، اس وجہ سے ربا تم نہ کھاؤ، تم یہ سمجھو کہ کئی گنا ہو جائے گا۔ یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے، یعنی مزید قباحت بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم کئی گنا اس کو گمان کرتے ہو، یہ کئی گنا نہیں ہے، یہ تو پہلی کو بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین، آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہ جہنم کا وجود ہے اور نہ جنت کا وجود ہے، یہ موقع پر بنیں گی۔ یہ 2 آیات اعدت للکافرین اور آگے جنت کے بارے میں فرمائے اعدت للمتقین، دونوں ماضی کے صیغے ہیں، اور ماضی زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی نفی پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ عقل کے پرستار ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ ادنا جنتی کو اس ساری دنیا سے زمین آسمان سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور ایمان والوں کی تو تعداد بھی شمار میں نہیں آتی، تو جو بڑے ایمان والے ہیں ان کو کتنا بڑی جنت ملے گی، جب ہے زمین و آسمان سے بہت بڑی تو ابھی تو نہیں بنی ہوگی، تو بعد میں بنے گی اپنی عقل کے، اگر ہوتی تو ہمیں نظر آتی، تو اپنے عقل کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن صراحتاً احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کر آئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، اور صحیح صریح متواتر احادیث سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، تو فرمایا کہ اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان ہوا ہے اس میں جلدی کرو، اس سے پہلے موت نہ آ جائے۔ مغفرتن اور جنتن کا مغفرتن پر عطف ہے، تو بس مغفرت کے بعد جنت ہے، مغفرت طلب کرو جنت میں جاؤ۔ عرضها السماوات والارض، اب حدیث میں تو ہے جنتی کو یہ ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور یہاں یہ ہے کہ جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین تو ایک دنیا ہے، اور ادنا جنتی کو 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ بظاہر تعارض ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ انسان کے ذہن کی سطح کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں، اور یہی فصاحت اور بلاغت کا اصول ہے۔ تو انسان کیونکہ اس کی نظر میں سب سے بڑی وسیع چیز یہی ہے، آسمان زمین، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن کے مطابق بات فرماتے ہیں، یا پھر یہ محاورتاً یہ بات فرمائی، کسی چیز کی بہت زیادہ وسعت بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں زمین آسمان کے برابر، تو یہاں بھی فرمایا زمین آسمان کے برابر۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء، میں وہاں سے خیال کر کے آئے کہ چلا دیں گے، موٹر چلا دیں گے، پھر بھول گیا، اللہ خیر فرمائے، اللہ کرے جلدی آ جائے۔ الذین ينفقون فی السراء، متقین کی صفات بیان فرمائی کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور پریشانی میں بھی۔ متقین وہ ہیں جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ بخیل تو وہ ہیں جو نہ خوشی میں خرچ کریں نہ بخل تنگی میں خرچ کریں، اور درمیانے وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں خرچ نہیں کرتے، جب پریشانی آتی ہے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری صفت لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور آگے نتیجہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں روح المعانی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، معارف القرآن میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، نام ان کا علی تھا اور زین العابدین ان کا لقب ہے، بہت عبادت کرتے تھے اس لیے زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی، لوٹا اس ہاتھ سے چھوٹا یا کسی طرح لگا ان کے چہرے پر، چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب وضو کے دوران چہرہ زخمی ہوا تو آگے انہوں نے نماز پڑھنی تھی، خون بہنے لگ گیا، تو غصے سے یوں دیکھا، تو کیا شان تھی اس زمانے کی کہ اس زمانے کی باندھیاں بھی قرآن کی حافظہ ہوتی تھی اور قرآن مجید کو سمجھنے والی ہوتی تھی، اور آج کے قوم کے سربراہ اور حکمران بھی لم یلد ولم یولد پڑھتے قل هو اللہ سیدھی نہیں آتی، اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں، خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا، اتنی جہالت ہے
اور ہیں مسلمانوں کے حکمران، اور اس وقت کی باندھیاں تو یہ جو طبقات ہیں، ان طبقات میں سب سے ادنا درجے کی طبقے کا نام ہے باندھی، غلام سے بھی نیچے باندھی، جو عام جانوروں کی حیثیت رکھتی تھی لیکن قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کے سینے میں، یہ شان تھی اس زمانے کی۔ تو اس نے فوراً یہ کہا والکاظمین الغیظ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جب یہ بات کی تو انہوں نے وہ جو غصے کی آنکھ دیکھ رہے تھے تو وہ غصے کی آنکھ نیچے کر لی۔ تو جب دیکھا کہ میری اس تقریر کا اثر ہو رہا ہے تو پھر آگے کہنے لگی والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ تو جب دیکھا کہ اثر بڑھ رہا ہے تو فوراً کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ والذین اذا فعلوا، متقین کی ساری علامات بیان کی جا رہی ہیں، الحمدللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، فاحشہ، فاحش کی جمع ہے، فاحش کی مؤنث ہے، کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، یہ فاحشہ صفت ہے، اس کا موصوف معذوف ہے، کوئی ایسا کام جو فاحش ہو جاتا ہے، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، حرام کھا لیا، یا کوئی بڑا گناہ کر لیا، او ظلموا انفسهم، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یا کوئی اس سے صغیرہ گناہ ہو گیا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیا، فاستغفر اللہ، بس اپنے گناہوں سے انہوں نے استغفار کر لیا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے گناہ معاف کرنے والا، ایک ہی ذات ہے جو گناہ معاف کرنے والی ہے، اور اس کے لیے، اس کے ہاں معافی کی کوئی شرائط نہیں ہے، بس صاف دل سے ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا لے، بس اس کی طرف سے معافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معافی کا سب سے آسان راستہ بتایا، الندم توبۃ، دل میں ندامت پیدا ہو گئی، یہ بھی توبہ ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو تو پھر بندوں سے معاف کرانے سے معاف ہوگی۔ ولم یصروا، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار گناہ نہیں کرتے، گناہ ہو جائے، ندامت ہو جائے، چھوڑ دیتے ہیں، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم، فرمایا یہ لوگ ہیں، ان کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، سبحان اللہ، اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بہت اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، فرمایا اس سے پہلے واقعات بیان ہو چکے، اچھے لوگوں کے بھی واقعات بیان ہو چکے، برے لوگوں کے بھی واقعات بیان ہو چکے، ان کے نتائج بھی بیان ہو چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیا انجام تھا ان لوگوں کا، انجام ہوا جو جھٹلانے والے تھے۔ ھذا، اس کا مشار الیہ قرآن ہے، یا اس کا مشار الیہ مضمون ہے، پچھلا جو مضمون بیان فرمایا، یا تو وہ مشار الیہ ہے یا خود قرآن، جو بھی ہو، مضمون ہو یا قرآن ہو، جز ہو یا کل ہو، اس سے صداقت قرآن ضرور ثابت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے بطور بیان کے اللہ تعالیٰ نے یہ قصے بیان فرمائے، وضاحت کے، بیان منی وضاحت، اور یہ ہدن، علم کے اعتبار سے ہدایت ہے اس میں، یا عقائد کے اعتبار سے، ہدن عقائد کے اعتبار سے، وموعظۃ عمل کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید سے ہی انسان کے عقائد درست ہوں گے، اور قرآن مجید ہی سے انسان کے اعمال درست ہوں گے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا،
اب اعادہ ہے غزوہ احد کے مضمون کا. یہ مضمون چلا ہے پچھلے سبق میں کہ احد میں اولاً فتح ہوئی، لیکن ان 50 آدمیوں میں سے کچھ آدمیوں کی اجتہادی خطا کی وجہ سے پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا. جب یہ شکست ہوئی اس وقت عجیب ہولناکی کا منظر ہو گیا. آگے بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو بیان فرمایا، لیکن ابتدا میں پہلے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. جس طرح باپ شفقتاً اپنے بیٹے کو اس کی غلطی پر جب دیکھتا ہے کہ بیٹا شرمسار ہے، ندامت میں ہے اور بہت ہی گھبرایا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے کو پہلے تسلی دیتا ہے، کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب دیکھتا ہے نا اب تسلی ہو گئی تو پھر کہتا ہے بیٹا ویسے سمجھنے کی بات ہے کہ مشورہ ماننا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے یہ کام کر لیا، اس سے پہلے آپ پوچھ لیتے، آپ سے خطا ہوئی ہے اس لیے یہ پیش آیا. پہلے اس کو تسلی، اس کے بعد پھر اس کی خطا پر تھوڑی سی تنبیہ، لیکن آخر میں کہتے چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا. پھر بھی تسلی، سبق دینے کے لیے درمیان میں اس کو تنبیہات کی جاتی ہیں. یہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار فرمایا. صحابہ کے ساتھ اللہ کو بڑا پیار تھا. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو اور غمزدہ نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہو گے. یہ تسلی دی. اور ساتھ اگلی تسلی کا جملہ فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں اب مصیبت پہنچی تو تم نے ان کو بھی تو پہنچائی تھی بدر میں. مثلہ، اس کی مثل مقام بدر میں. اور آگے مثلیہم، مثلیہ کا آگے تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں واحد کا صیغہ ہے مثل. قرح سے مراد یہاں قتل ہے کہ اگر تمہیں قتل پہنچا تو اس کی مثل ان کو بھی قتل پہنچا ہے. کیا مطلب کہ بدر میں آپ لوگوں نے بڑے بڑے سردار 70 لوگوں کو آپ نے قتل کیا، تو اب اگر آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اتنے آپ نے بھی پہلے ان کے مار لیے. یہ تسلی والا انداز ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یوں لوگوں کے درمیان ایام بدلتے رہتے ہیں، کبھی غالب کبھی مغلوب، کبھی خوشی کبھی غمی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس میں حکمت مزید یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ پکے ایمان والے کون سے ہیں. اگر وہاں مدینہ منورہ میں رہتے، حکمت اس میں کہ مدینہ منورہ میں رہتے، وہ جو 300 منافق درمیان سے بھاگ گئے تھے وہ تو نہ بھاگتے، واضح نہ ہوتے، ایمان والوں اور منافقین کے درمیان فرق نہ آتا. تو تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے بھی تاکہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے. اگر وہیں بیٹھے رہتے تو شاید یہ مقام نہ ملتا. واللہ لا يحب الظالمین، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ظالم سے مراد وہی مشرک لوگ ہیں. آگے مزید حکمت بیان فرمائی. یہاں ایک شبہ کا ازالہ بھی ہے. شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر لیا، شاید ان کو پسند کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم ظالم کو بالکل پسند نہیں کرتے. یہ تو آزمائش تھی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مزید نکھارے، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹائے. کیسے مٹائے؟ کہ ایمان والوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے قہر میں مبتلا کرے گا کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے
اور ایسا ہی ہوا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہ مزید تسلی ہے کہ تم نے کیا گمان کر لیا کہ ایمان لانے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولما یعلم اللہ الذین، لما یعلم یظہر کے معنی میں ہے، یظہر کے معنی میں ہے کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ صبر کرنے والوں کو ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا تھا، اب میدان احد میں سب کو ظاہر ہو گیا ہے۔ صبر کرنے والے کون ہیں اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے کون ہیں؟ وہ 300 عبداللہ بن ابی منافق کے لشکر والے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اب وہ دوسرا اسباق والا راستہ، وہ پہلو فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، جب وہاں مشورہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے کہ ادھر مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کریں، دفاع کریں، یا باہر وہاں میدان میں نکل کر مقابلہ کریں۔ اس وقت تو تمہارا جوش رکتا نہیں تھا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں مقابلہ کریں گے ان کا، اور ہم شہادت کے تمغے سے سرفراز ہوں گے۔ اس وقت تو تمہاری تمنا تھی کہ جب موت کو نہیں دیکھا تھا کہ ہم موت کو ملیں۔ فقد رأیتموہ، اب تو تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول، لکھ لو گے علامات، اپنا عنوانات۔ آپ سستی کرو گے تو مشکل لکھو گے، ہمت کرو گے تو۔ میرے پاس بھی ان 2 رکوع میں شاید نہیں لکھے ہوئے، تو آپ نے بعد میں لکھ لینا ہے، ہاں، اور ٹھیک پر عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، تاکہ گزر چکے ان سے پہلے رسول، کیا اگر فوت ہو جاتے طبعاً یا قتل کر دیے جاتے تو تم لوٹ جاتے اپنی ایڑیوں پر؟ جو اپنی ایڑی پر لوٹے گا ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے طبعاً یا قتلاً، طبعاً او قتلاً یہاں محذوف ہے، مگر اللہ کے حکم سے۔ اس کو دلاور کو بلا کے اور 2 ان آزاد لوگوں کی وجہ سے وہ بھی وقت ضائع کر رہا ہے، اور بھی ساتھیوں کو دیکھو۔ وما كان لنفس ان تموت، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ طبعاً یا قتلاً مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، وقت مقررہ میں۔ ومن یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اسے عطا کر دیتے ہیں، جو آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس سے عطا کرتے ہیں، ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ وکأین، کتنے ہی نبی ایسے کہ قتال کیا ان کے ساتھ اللہ والی جماعتوں نے، ربیون کثیر، فما وہنوا، نہ انہوں نے ہمت ہاری جب ان کو اللہ کے راستے میں مصیبت پہنچی، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دبے، فمستکانوا، نہ وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، نہیں تھی ان کی بات مگر یہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری گناہ معاف فرما دے، اور اسراف، ہمارے حد سے تجاوز بھی جو ہمارے معاملات میں ہے وہ بھی معاف فرما، اور ہمارے قدموں کو مضبوط فرما،
اور ظالم قوم پر ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا کیا اور آخرت کا ثواب بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ ربط رکوع بما قبل، پہلے داستان احد کا ذکر تھا، اب بقیہ داستان کا ذکر ہے۔ موضوع رکوع، داستان احد، اوصاف کاملہ للمؤمنین و نتائج۔ موضوع اس کا داستان احد، اوصاف کاملہ للمؤمنین و نتائج۔ خلاصہ، اللہ اکبر، خلاصہ رسالت رسول اللہ کا اس بات، مرتدین کے نتائج، انسان کی موت کا یقین، طالبین دنیا و آخرت کے نتائج۔ تفسیر سنیں۔ احد کے میدان میں جب وہ صحابہ جو اس چٹان پر تھے، پہاڑی پر تھے، وہ جب اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مشرکین کی طرف سے تھے، انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے تو پیچھے سے وہ واپس آئے۔ صحابہ اکرام بھاگنے والوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انہوں نے ان کو آواز دی اور شیطان بھی آوازیں دے رہا تھا، تو انہوں نے اپنا منہ پیچھے پھیر لیا، ادھر سے آگے، درمیان میں آگے صحابہ۔ جب درمیان میں آئے افراتفری مچ گئی، جدھر جس کا منہ آیا ادھر گیا۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ ایک دو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور صحابہ آپ کے قریب تھے۔ اس وقت ایک مشرک آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، اور آپ نے خود پہنی ہوئی تھی، خود کا کڑا گھس گیا اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ پیچھے گڑھا تھا جو انہوں نے پہلے سے کھودے ہوئے تھے گڑھے، اسی مقصد کے لیے کہ ان میں ان کو گرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، آپ اس میں چلے گئے۔ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تو آپ کا خون مبارک بھی نکل رہا تھا، آپ کی آواز پست ہو رہی تھی۔ شیطان نے وہاں آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور مشرکین نے بھی یہ آواز لگائی، آواز تمام صحابہ میں پہنچ گئی۔ جب تمام صحابہ میں تب پہنچ گئی تو سارے پریشان ہو گئے، افراتفری مچ گئی، اور زیادہ پریشانی ہوئی تو جس کا کچھ پہاڑ کی طرف اوپر چڑھ گئے، کچھ مجمع میں گھس گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں تو ہم دنیا میں کیوں رہیں؟ مجمع میں گھس کر شہید ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے بھائی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں ہیں، شہید ہو گئے، اب ابو سفیان سے کچھ صلح کی صورت بنا لیں۔ مختلف ایسے باتیں ہونے لگی۔ تو اس وقت پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ آواز لگاؤ۔ انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، ادھر جمع ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد سے وہ آواز سارے کے سارے صحابہ کے کانوں میں پہنچی۔ جب کانوں میں پہنچی صحابہ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سارے جمع ہوئے اور پھر پیچھا کیا، دشمن کا مقابلہ کیا، بھاگ گئے۔ لیکن اس دوران بھی بہت نقصان ہو چکا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وما محمد الا رسول، بعد میں بطور سبق کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول تو پہلے بھی گزر چکے، دنیا میں آئے اور پھر دنیا سے واپس چلے گئے اپنا کام کر کے۔ کیا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعی موت دنیا سے چلے جائیں یا آپ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں پر واپس لوٹ جاؤ گے، یعنی ایمان چھوڑ دو گے؟ جو اپنے ایڑیوں پر واپس جائے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، ہاں جو صبر کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ توجہ فرمائیں گے، یہاں اور بھی بحثیں ہیں بڑی اہم۔ قد خلت، چور کا کام ہوتا ہے ہر وقت نظر رکھنا، کہیں اس کو چوری کا موقع مل جائے تو وہ نہیں چھوڑتا۔ دین کا سب سے بڑا چور مرزائی ہے۔ مرزائی ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے چوری کرنے کا موقع مل جائے، تو اس کو یہاں تھوڑا سا موقع ملا، اس نے یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ خلط کا معنی وہ کہتا ہے وفات، کہ وفات پا چکے، اور اسی سے استدلال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے سارے وفات پا چکے، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ جب وفات پا چکے، اب جو جس عیسیٰ نے اترنا تھا وہ میں ہوں، اسی سے اپنی نبوت کو ثابت کرنا شروع کر دیتے، تو اس نے یہاں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، خلط، خلا یخلو، اس کا معنی گزر جانا، تو چاہے وہ طبعی موت فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے یا اللہ کے ہاں آسمانوں پر چلے گئے، تو وہ اپنے نبوت کا زمانہ گزار چکے ہیں، اس لیے یہ لفظ تمام انبیاء پر سچ آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 30-35 سال جو دنیا میں گزرے اس پر بھی یہ سچ آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر نہ اشارتاً نہ دلالتاً نہ سن تو ہے نہیں، کسی طرح بھی اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا ڈاکو ہے، وہ اس سے استدلال کرتا ہے افإن مات او قتل انقلبتم ماتا، وہ اس طرح کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عمر جیسے جری مضبوط آدمی بھی اس وقت ہمت ہار گئے۔ اتنا بڑا سانحہ دنیا میں نہیں ہوا جتنا بڑا سانحہ اس وقت ہوا جب عاشق جو اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور سچے، اللہ تعالیٰ نے جن کی سچائی کی گواہی دی، جو عاشق صادق تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کو بھی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کے نبی کے پاؤں پر قدموں میں اس کو سعادت سمجھتے تھے، ان کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، اس لیے بہت سارے صحابہ گھروں میں بیٹھ گئے، باہر نکلے نہیں۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں مسجد میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت والی مدینہ ایک بستی میں جہاں ان کا گھر تھا، غالباً اس کا نام سجی بستی کا نام تھا، وہاں اسی وقت گئے تھے، وہاں بھی ان کا گھر تھا اہل و عیال کے لیے معلومات کرنے، ورنہ پہلے بھی یہاں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت گئے، پیچھے اطلاع پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، آپ پر چادر ڈالی ہوئی تھی، چہرے سے چادر ہٹائی اور جھک گئے اور بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو۔ بوسہ دے کر آپ نے فرمایا خطاب کر کے، طبتا نفسا، طبتا خطاب کر کے کہ آپ نے تو بہت اچھی زندگی گزاری اور آپ اپنا حق ادا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ بات فرمائی، پھر کپڑا منہ پر ڈالا، مسجد کی طرف آئے۔ مسجد بھری ہوئی تھی اور سناٹا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں کھڑے تھے، تو وہاں آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ پہلے سے قدر کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بڑا سمجھتے تھے، تو بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ مُحَمَّدٌ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ تعالی حی ہے، اس پر موت نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ یہ آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت آج ہی کے لیے اتاری گئی اور مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اچھا، اس میں ایک موجودہ معتزلی گروہ جس کو پتھری، پنج پیری، مماتی کہتے ہیں، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، اس لیے یہ چتروڑ گڑھی یہ کہتا تھا کہ صدیق نے فرمایا محمدن قد ماتا، فلانا نے کہا محمدن قد ماتا، فلانا نے کہا محمدن قد ماتا، محمد مر گیا۔ ایسے گستاخانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ لوگ پورا خطبہ اور پوری حدیث پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں خطاب کے صیغے بیان کر رہے ہیں، طبت نفسا، کہ آپ نے بہت اچھا وقت گزارا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اگر یہ ان کا نظریہ ہوتا کہ مردہ نہیں سنتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں، تو پھر یہ خطاب کیوں کرتے؟ یہ بات تو حق ہے۔ اچھا، وہاں یہ فرمایا جب خطاب کر رہے تھے نا کہ آپ کبھی بھی دو موتوں کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ دو موتیں کون سی؟ ہر آدمی پر دو موتیں ہیں، ایک موت اس کی زندگی سے پہلے کی اور ایک موت اس کی زندگی کے بعد کی۔ جو کہہ رہے ہیں کہ دو موتیں نہیں چکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بعد یہ جو موت ہے یہ ایک عارضی ہے، اصل میں آپ حیات ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسان میں بہت فرق ہے، نبی اور آپ باقی انسانوں میں بہت فرق ہے۔ دنیا کی زندگی میں فرق تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا جو پسینہ تھا اس میں خوشبو ہوتی تھی، عام انسان کے پسینے سے خوشبو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو کچھ کھاتے تھے اس کے بعد آپ اپنا تقاضا فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث منقول ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ جب بیت الخلاء جاتے ہیں واپس آتے ہیں، میں جب جاتی ہوں تو مجھے وہاں خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں پاتی وہاں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ جنت کی روح سے پیدا فرماتا ہے اور اس کی ہر چیز پاکیزہ ہے، اس وجہ سے وہ فضلہ جو نبی کے جسم سے نکلتا ہے تو وہ بھی خوشبو سے معطر ہوتا ہے اور زمین اس کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ تھا ہی پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہیں اور آپ اٹھ کر نماز شروع فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں، اور ہم اگر سوئیں، عام آدمی سوئے، اس کا وضو ختم۔ تو جب نیند جو موت کی بہن ہے، نیند جو موت کی بہن ہے، اس میں فرق ہے کہ اللہ کے نبی کی جو نیند ہے وہ بیداری کی طرح ہے، اسی طرح موت بھی حیات کی طرح ہے۔ بہت سارے ایسے فرق ہیں، اس وجہ سے مولانا عبدالغفار توسوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبدالستار توسوی صاحب کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی پتھری سے، پنج پیری سے، کسی مماتی سے، کسی معتزلی سے جب بات ہو تو اس سے 5 باتیں لکھوا لیں اور اس پر دستخط کریں، تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی پنج پیری، کوئی معتزلی، پتھری، مماتی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ 5 باتیں۔ پہلی بات کہ اس سے یہ بات لکھوائیں کہ آپ اپنے عقائد پر کوئی ایک کتاب پیش کریں جو آپ کی طرف سے معتبر ہو، اس کا نام، اس کے مصنف کا نام، اور جس مکتبے سے شائع ہوئی ہے اس مکتبے کا نام لکھیں، جس میں یہ بات لکھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے اور نہ وہاں درود سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کی ایسی عقائد پر کتاب جو شائع شدہ ہو، اس کا نام، اس کے مصنف کا نام، جس مکتبے سے شائع ہوئی، اور اس میں یہ بات لکھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، نہ درود شریف سنتے ہیں، نہ اس پر جواب دیتے ہیں، اور متفقہ کتاب ہو جس پر کم از کم 50 علماء کے دستخط ہوں۔ ہماری ہے، اس لیے مقابلے میں وہ کتاب دکھائے، ہماری ہے کون سی؟ المہند علی المفند۔ دوسری بات، قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی نص پیش کریں جو آپ کے عقیدہ کو ثابت کر رہا ہو، جو اس بات کو واضح کر رہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، جو وہاں درود شریف پڑھتا ہے اس کو سنتے نہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ اس پر کوئی آیت پیش کریں جو نصاً دلالت کر رہی ہو، جس سے صراحتاً ثابت ہو یہ بات۔ تیسری بات، کوئی ایک ایسی حدیث پیش کریں جو صحیح ہو، مستند ہو، جو اس بات پر دلالت کر رہی ہو، جیسے مسئلہ واضح ہو رہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، نہ درود شریف سنتے ہیں، نہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر صحیح حدیث نہیں ملتی تو کوئی ضعیف حدیث نہیں ملتی
تو کوئی من گھڑت موضوع حدیث پیش کر دیں جس میں واضح ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، نہ درود شریف سنتے نہ جواب دیتے، کتنی باتیں ہوگی؟ 3۔ چوتھی بات، فقہ کی کتاب احناف کی، کوئی ایک کتاب فقہ کی آپ پڑھتے ہیں، قدوری ہے، کنز ہے، کسی ایک کتاب میں اس مسئلہ کو صراحتاً بیان کیا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، اور سلام نہیں سنتے نہ جواب دیتے، کتنے ہو گئے؟ 4۔ آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، علماء دیوبند میں سے کسی ایک کا کوئی فتویٰ دکھا دیں جس میں صراحتاً یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، نہ درود شریف سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے جب ان کے پاس نہ قرآن سے کوئی آیت ہے، نہ کوئی صحیح ضعیف موضوع حدیث ہے، نہ فقہ کی کتاب میں کوئی اس کی صراحت ہے، اور نہ ہی علماء دیوبند کا کوئی فتویٰ ہے، تو ایسی صورت میں ان کا اس طرح کا نظریہ پھیلانا یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، تموتا کے بعد طبعا او قتلا، فرمایا کہیں نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ طبعا یا قتلا فوت ہو مگر اللہ کی اجازت سے، کتاباً سے پہلے کتبہ، کتابا مؤجلہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک متعین وقت کے لیے لکھ دیا ہے، کتب کتاب مؤجلہ۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو دنیا سے دے دیتے ہیں، جو آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں ہم آخرت میں دے دیتے ہیں۔ وسنجزی الشاکرین، شاکرین کا معنی المریدون الی الآخرہ، آخرت کا ارادہ رکھنے والوں کو ہم ضرور جزا دیں گے۔ تشجیع علی القتال ہے آگے، یعنی قتال پر ابھارا جا رہا ہے صحابہ کو، اور میں کتنے نبی پہلے ایسے گزرے ان کے ساتھ ربیون کثیر نے قتال کیا۔ توجہ کریں گے، ربیون رب سے ہے کسرہ کے ساتھ، اور یا نسبت کی ہے ربیون، جس طرح ربانی ہے اسی طرح ربیون ہے، اس کا مطلب اللہ والے نیک لوگ، علماء اور فقہاء۔ بعض کہتے ہیں ربیون کی جمع ہے، اس کا معنی جماعت، ربیون جماعت کو کہتے ہیں، دونوں احتمال ہیں اس میں۔ فما وہنوا، انبیاء کے ساتھ جب انہوں نے قتال کیا تو ان پر بھی حالات ہے، نہ ہمت ہاری، اور جو کچھ ان کو مصیبت پہنچی نہ وہ کمزور ہوئے نہ وہ دبے، مخالفین کے ساتھ صبر کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے رہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، جو پہلے گزر چکے نا انہوں نے یہی کہا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، جو ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اور ہمارے اقدام کو ثابت رکھ، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، آخرت کا ثواب دیا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ آگے ترجمہ دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اپنے ایڑیوں پر لوٹا دیں گے، فانقلبوا پھر فتنقلبوا لوٹ جاؤ گے تم خسارہ پانے والے ہوگے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا، رعب، بما اشرکوا اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو جس پر کوئی دلیل نہیں اتری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، تحقیق سچا کر دکھایا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جب تم ان کو کاٹتے تھے اللہ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور معاملے میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا غلبہ جس کو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، تم میں سے بعض آخرت کا ارادہ رکھتے تھے، ثم صرفکم عنہم پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ جب تم چڑھ رہے تھے اور نہیں مڑ رہے تھے کسی ایک پر، یعنی نہیں متوجہ ہو رہے تھے کسی ایک پر، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے، پس تم کو پہنچا غم کے بدلے، تاکہ نہ تم غمزدہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل چکا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے۔ ثم انزل علیکم پھر تم پر غم کے بعد امن اتارا، یعنی اونگ اتاری جس نے تمام گروہ کو ڈھانپ دیا تم میں سے۔ طائفۃ قد اہمتہم ایک گروہ ایسا تھا جن کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان، کہتے تھے کہ حل لنا کیا نہیں ہے ہمارے لیے کوئی معاملے میں سے کچھ بھی؟ قل فرما دیجئے تمام معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تم چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں ایسی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر نہیں کرتا، اور کہہ رہے تھے لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے کوئی معاملے میں سے کچھ تو ہم یہاں یوں قتل نہ ہوتے۔ قل فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو نکل کھڑے ہوتے وہ جن پر قتل لکھا جا چکا تھا اپنے الی مضاجعہم اپنے پڑاؤ کی طرف، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ما فی صدورکم اس چیز کے ساتھ جو تمہارے دلوں میں ہے، تاکہ کھڑا کرے اللہ تعالیٰ اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یا اس کا معنی یہاں صاف کرنا زیادہ مناسب ہے، تاکہ صاف کرے اللہ تعالیٰ اس ایمان کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے ملاقات دو مجموع کے ملاقات کے وقت، سوائے اس کے نہیں پھسلایا ان کو شیطان نے بعد ان بعض کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ ابھی وہی تنبیہ چل رہی ہے، ربط رکوع بما قبل لکھ لیں۔ پہلے بھی اصول فوز کا ذکر تھا، اب بقیہ اصول فوز کا ذکر ہے۔
نمبر 2، بقیہ داستان احد۔ اسباب شکست۔ موضوع رکوع، بقیہ داستان احد، بقیہ داستان احد۔ بقیہ اصول فوز للمؤمنین۔ خلاصہ، نتائج موالات کفار، تنبیہات و تسلیات مؤمنین۔ ترغیب جہاد، رسول اللہ کی مخالفت کے نتائج، احد میں کامیابی مؤمنین، صحابہ کے عفو کا بیان، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، فرمایا کہ اگر تم کافروں کی اطاعت کرتے تو اپنے پیٹھ پھیر جاتے اور خسارہ پاتے۔ وہ جو ذہن میں آ رہا تھا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ہم انہی کے ساتھ مل جائیں، تو تنبیہ فرمائی بلکہ تمہارا مولا اللہ ہے اور بہترین، وہو خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے تسلی دی کہ ان کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈالے گا، ان کے شرک کی وجہ سے ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لقد صدقکم اللہ وعدہ، بعض کے ذہن میں یہ آ رہا تھا، آگے بات بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غالب رکھے گا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو شکست کھاتے جا رہے ہیں اور اتنے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ جب تک تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی، 50 کے 50 وہاں رکے رہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہی، اور یہ سارا کا سارا لشکر 3000 کا پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا، اللہ کی مدد آئی۔ تم نے جب نافرمانی کی، وہ جن کی اجتہادی خطا ہوئی جن سے، تو انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے نبی نے ابھی تک ان کو بلایا نہیں تھا، پہلے اتر گئے، تو پھر اس کا نتیجہ جو بعد میں ظاہر ہوا وہ اسی کردار کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو فرمایا اذ تحسونہم بإذنہ، جب کاٹتے تھے تم ان کو، ابتدا میں وہ بھی مرے ہیں، ان کو کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہوئے اور پھر معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیا ہوا کہ امیر کہتا تھا کہ ابھی نہیں جانا، اور کہتے تھے نہیں اب تو فتح ہو چکی ہے، اب معاملہ واضح ہو چکا ہے، لہذا ہمیں جانا چاہیے۔
وعصیتم من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ جب تم نے غلبہ دیکھا تو تم نے نافرمانی کی۔ غلبہ دیکھا، ماں سے مراد یہاں غلبہ ہے جس کو پسند کر رہے تھے، اور بعض گمراہ لوگوں نے یہاں ماں سے مراد مال لیا ہے کہ مال دیکھ کر لالچی بن کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ماں نہیں ہے مراد، اس سے غلبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، مراد اس سے مال غنیمت ہے، اور یہ جو مال غنیمت جس کا ارادہ رکھتے تھے وہ حلال طریقے سے ارادہ رکھتے تھے، اور کچھ ارادہ رکھتے تھے آخرت کا جو وہاں ٹھہر رہے تھے کہ کوئی نہیں ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ ثم صرفکم عنہم، پھر تم سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا، یعنی ہزیمت کے ساتھ پھیرا، مغلوب ہو گئے تاکہ تمہیں آزمائے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تین تاکیدیں ہیں، لام تاکید کا ہے، قد تاکید کا ہے، اور ماضی کا صیغہ یہ تاکید کے ساتھ پر دلالت کرتا ہے۔ تین تاکیدات کے ساتھ فرمایا تم سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کو معاف کیا، لیکن قوم نے ابھی تک معاف نہیں کیا، اب بھی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اس تسعدون، یہ پیار کا انداز ہے، وہی جو میں پہلے انداز بتایا ہے کہ ویسے تو اللہ نے معاف کر دیا، کوئی نہیں، جو ہونا تھا ہوگی، ویسے یہ کام آپ کا ٹھیک نہیں تھا جو کر رہے تھے آپ کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، بالکل وہی انداز۔ عفا اللہ عنکم، ایمان والوں پر اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا یاد کرو جب تم اوپر چل رہے تھے پہاڑوں پر، بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، کسی پر بھی توجہ نہیں کر رہے تھے، ادھر ہی بھاگم بھاگ۔ والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پیچھے سے بلا بھی رہے تھے۔ فاصابکم، تو اس کے نتیجے میں تمہیں غم پہنچا، غم کے بدلے۔ یہ کون سا غم مراد ہے؟ وہ جو وہاں بدر میں 1 سال پہلے 2 ہجری میں، تاکہ نہ غم زدہ ہو وہ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل چکا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ یہ کیسے؟ وہاں تو غم پہنچا، تاکہ نہ پہنچے غم زدہ نہ ہوں۔ اس کو مثال سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اس کے بعد پھر ہمت بھی تو عطا فرمائے نے، غالب کر دیا۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کے پاس خبر پہنچے کہ تیرا بیٹا جو موٹر سائیکل لے کر نکلا تو ڈاکو نے موٹر سائیکل چھین لی، تیرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ غمزدہ ہو گیا نا، تھوڑی دیر کے بعد خبر آ جائے کہ نہیں بیٹا بچ گیا ہے، صرف موٹر سائیکل لے گئے، تو وہ خوش ہوتا ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کو نقصان تو پہنچ چکا ہے، موٹر سائیکل چلا گیا، لیکن بڑے نقصان کی خبر کے بعد بڑے نقصان کی پھر اچھی خبر آ گئی کہ بیٹا بچ گیا ہے، تو کہتے خیر ہے، بیٹا بچ جائے، موٹر سائیکل کی خیر ہے، تو اس کا غم ہلکا ہو گیا۔ تو یوں جس کیفیت کو وہ دیکھ رہے تھے کہ آج تو ہم بالکل نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ غم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے غم دیا ہے، یہ بعد میں جو غم دیا ہے نا، اور اس کے بعد فتح عطا فرمائی، حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یکدم جب سارے جمع ہو گئے تو ان پر نیند طاری کر دی۔ نیند طاری کی، نعاس، پوری نیند نہیں، اونگ، بس ایسے اونگ آئی تو ساری تھکاوٹ دور، سارے غم ختم، پھر پورے جوش و جذبے کے ساتھ جو لڑے، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔
فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ اس وقت حالت یہ تھی کہ ایک گروہ تو ان کو اپنی ذات کی فکر پڑ گئی تھی اور وہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں گئی، اللہ کے بارے میں ایسی باتوں کا گمان کر رہے تھے جو مناسب نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ یخفون فی انفسہم، بعض باتیں ایسی چھپا رہے تھے یہ آپ کا لشکر جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، اندر چھپا رہے تھے۔ اور لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی مدد آتی یا دین یہ حقیقی ہوتا تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یا بلکہ مراد اس سے کہ اگر اسی طرح ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ اگر ہم وہاں چلے جاتے، یا یہ خیال کر رہے تھے کہ اگر وہیں ٹھہرے رہتے، یہ جو مشورہ ہو رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہیں، اس طرح کی باتیں کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ ما قتلنا ہاہنا، یہاں اشکال یہ ہوتا ہے ما قتلنا، بات پوری کر لینے دو بس۔ ما قتلنا فرمایا کیونکہ رشتہ دار قتل ہو چکے تھے، تو رشتہ داروں کا قتل اپنا قتل ہے، ورنہ یہ کہنے والے تو قتل نہیں ہوئے تھے، یہ تو حیات تھے۔ تو ما قتلنا ہاہنا، آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، یہ جو طبعی موت ہے یہ بھی وقت پر آتی ہے، اور یہ قتل اور شہادت ہے یہ بھی وقت پر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ترتیب بنتی ہے، اس کے سانس بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تدبیر ہوتی ہے اس کے مطابق نظام چلتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم گھروں میں بیٹھے رہتے اور تمہارا یہ قتل لکھا جا چکا ہوتا تو الی مضاجعکم، تم بھی اپنے پڑاؤ کی جگہ یہاں آ جاتے اور یہاں قتل ہوتے۔ آگے عبارت محذوف ہے فعل ما فعل لصالح، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا یہ مصالح کی وجہ سے کیا، تاکہ تمہیں آزمائش جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں دلوں کے رازوں کو۔ ان الذین تولوا منکم، یہ ان منافقین کی بات ہے کہ جو تم میں سے پیٹ پھیرنے والے تھے، بلکہ ایمان والوں کو تسلی ہے، تم میں سے جو پیٹ پھیر کر جانے والے تھے ملاقات کے دن، انما استزلهم الشیطان، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تمہارا اپنا فعل نہیں تھا، یہ شیطان نے تمہیں پھسلایا ہے، لیکن کیا ببعض ما کسبوا، وہ جو نیچے اترے تھے تھا اسی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 تاکیدات کے ساتھ ان کے معافی کا اعلان فرمایا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قوم نہیں جھلیندی بنجو جلدی، سبحان اللہ۔